اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، عورت ہی عورت کا گھر برباد کر دیتی ہے۔ کبھی نند اور ساس بہو کو بسنے نہیں دیتی تو کبھی شوہر کی کوئی ایسی کزن جو اس سے شادی کی خواہش مند ہو غلط فہمیاں ڈال دیتی ہے۔ لیکن میری زندگی میں ایسا کچھ بھی تو نہ تھا، لیکن پھر بھی میں برباد ہو گئی۔ نہ جانے قصوروار کون تھا، میں، میرا شوہر یا وہ، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں۔ میری کہانی کو آخر تک سن کر بتائیے گا۔ میرا نام شفق تھا۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ شکل و صورت میں بھی ایک عام سی لڑکی تھی، قبول صورت سی لڑکی۔ لیکن میرا رشتہ جہاں سے آیا وہ بہت امیر لوگ تھے، ان کے پاس پیسے کی ریل پیل تھی، گھر میں ہر کام کے لیے ملازمین رکھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ رشتہ خدا کی بہت بڑی عنایت لگ رہا تھا۔ میرا رشتہ پکا ہوتے ہی میری ساس نے شادی جلد کرنے کا سندیسہ سنا دیا، کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی، اس لیے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں شادی ہو کر سسرال آئی تو ایک 20 سالہ لڑکی بڑی خوش میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، کہنے لگی یہ نئی دلہن ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ہاں یہ نئی دلہن ہے، تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ لڑکی میرے شوہر کی کوئی کزن ہو یا کوئی رشتہ دار۔ میری ساس بیمار رہتی تھی، اس لیے وہ مجھے وہ لڑکی ہی الجا اور روسی تک لے کر گئی، مجھے کمرے میں بٹھایا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگی، آپ کو نہیں پتا کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب سی چمک تھی۔ میرے کمرے میں جب میرا شوہر داخل ہوا تو وہ لڑکی میرے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، میرے شوہر کو کہنے لگی، سلام صاحب، بیگم صاحبہ بہت پیاری اور اچھی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ وہ تو ایک ملازمہ تھی۔ میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، میری تعریف کرنے لگے، کہنے لگے مجھے خوبصورتی سے زیادہ سمجھدار عورتیں پسند ہیں۔ انتخاب بھی اس لیے کیا کہ مجھے اپنے گھر کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو سمجھداری سے میرا گھر چلا سکے۔ تم سے میں یہی امید رکھتا ہوں۔ حسین لڑکیوں کی شہر میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر عدیل کا انداز بالکل عام سا تھا، بات ان کی بھی ٹھیک تھی، لیکن مجھے اچھی نہیں لگی، کیونکہ آج کی رات عورت اپنے شوہر سے بہت کچھ سننا چاہتی تھی، تعریفی جملے، اپنے حسن کی تعریف یا محبت کا اظہار، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہ کہا۔ اگلے روز صبح 7 بجے ہی میرا دروازہ بجنے لگا تھا۔ میں فوراً ان سے اٹھ گئی۔ عدیل کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہے تو آواز آئی، بیگم صاحبہ، بڑی بیوی جی ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ میں نے کہا میں ابھی آتی ہوں۔ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ سامنے لاؤنج میں ہی میری ساس بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ لڑکی میرے کمرے میں بنا دستک کے ہی داخل ہو گئی۔ اس وقت کمرے میں بس علی تھے اور وہ نہا رہے تھے۔ ایسے میں ایک ملازمہ لڑکی کا میرے کمرے میں دیوں داخل ہونا مجھے اجتمپے سے میں ڈال گیا تھا۔ ایک ملازمہ ہو کر وہ یہ کیسے عدیل کے کمرے میں جا سکتی تھی؟ میری ساس مجھ سے کیا بات کر رہی تھی کیا نہیں، مجھے کچھ بھی تو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا سارا دھیان تو بس اس کمرے کی طرف ہی تھا۔ جو کچھ دیر بعد رجو مسکراتی ہوئی کمرے سے ہاتھ میں عدیل کا گیلا تولیہ پکڑے باہر نکلی تھی اور لاؤنج سے باہر نکل گئی، اور عدیل مسکراتے ہوئے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اپنی والدہ سے باتیں کرنے لگے۔ مجھے اپنی ساس سے ہی معلوم ہوا تھا کہ رجو بچپن سے ہی اس گھر میں رہتی ہے۔ پہلے اس کی ماں یہاں کام کرتی تھی، پھر جب رجو کی ماں بیمار رہنے لگی تو رجو دن رات یہیں رہنے لگی، پھر اس کی والدہ اسی بیماری میں مر گئی تو رجو ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں آ گئی۔ اس کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ میری ساس اسے بہت پیار سے رکھتی تھی، مجھ سے بھی یہی کہتی تھی کہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح ہی رکھو، لیکن مجھے وہ کبھی بھی اچھی نہیں لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عدیل کے آگے پیچھے رہتی تھی۔ عدیل آفس سے واپس آتے تو رجو دوڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتی، ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑتی، ان کا کوٹ اتارتی اور بلا تکلف میرے کمرے میں جا کر الماری کھول کر عدیل کا کوٹ لٹکانے لگتی۔ کچھ دن تو میں یہ سب تماشا چپ چاپ دیکھتی رہی، کیونکہ میں نئی نویلی دلہن تھی، آتے ہی لڑنا جھگڑنا نہیں اچھا آتی تھی۔ لیکن چند دن بعد ہی میں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ عدیل کا ہر کام میں اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی، ان کی ٹائی باندھتی، کوٹ پہناتی۔ اکثر اس وقت میرے بال کھلے ہوتے تھے۔ میں بے شک عام شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن میرے بال بلا کے حسین اور سلکی اور لمبے تھے۔ عدیل اکثر میرے کھلے بالوں دیکھ کر بے خود سے ہونے لگتے تھے۔ اکثر جب میں انہیں ٹائی پہناتی تو وہ مجھے اپنے حصار میں لے لیتے، کہتے تمہارے بال بہت حسین ہیں۔ ایک بار وہ یوں ہی مجھے اپنے حصار میں لیے میری تعریف کر رہے تھے جب بنا دستک کے رجو کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے اچانک سے کمرے میں دیکھ کر عدیل فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے بھی یہ رجو کی یہ حرکت بہت بری سی لگی تھی۔ کیا کیا بدلے بازی تھی کہ میاں بیوی کے کمرے میں وہ یوں بے تکلفانہ انداز سے داخل ہو جائے۔
وہ مجھے اور عدیل کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھی۔ کہنے لگی ناشتہ تیار ہے۔ میں نے غصے سے اسے سخت لہجے سے ڈانٹا۔ میں نے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے، یوں منہ اٹھائے تم جب چاہتی ہو کمرے میں چلی آتی ہو، خبردار جو آئندہ یوں کمرے میں داخل ہوئی پہلے دروازے پر دستک دے کر کمرے میں آنے کی اجازت مانگا کرو۔ میری بات پر وہ گمسم سی ہو گئی۔ عدیل مجھ سے کہنے لگے ابھی کم عمر ہے، ان کی باتوں کی اسے سمجھ نہیں ہے، تم پلیز رجو سے پیار سے بات کیا کرو، ہم نے اسے کبھی ملازمہ نہیں سمجھا۔ عدیل نے مجھ سے یہ کہنے کے بعد رجو سے کہا آئندہ دستک دے کر کمرے میں آنا۔ وہ ٹسوئے بہاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اب کچن کا کھانا خود بنانے لگی تھی۔ عدیل کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ کچن میں ایک اور ملازمہ میرے لیے مدد کے لیے تھی جو مجھے سبزیاں کاٹ کر دیتی تھی، کھانا بنانے میں میری مدد کر دیتی تھی۔ اس کا نام نذیرہ تھا۔ سبزی کاٹتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی بیگم صاحبہ اس رجو کی بچی سے ذرا بچ کے رہنا، بڑی ہوشیار لڑکی ہے۔ چاپلوسی کر کے اس نے عدیل صاحب اور بڑی بیگم صاحبہ کو ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ ذرا سی لڑکی ہے اور دیکھیں تو مفت کے پیسے بھی ہتھیار رہی ہے اور کام کاج بھی کوئی نہیں کرتی، بس مالکوں کی طرح سے دوسرے ملازمین پر حکم چلاتی ہے۔ میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ اس کی شادی کا سارا جہیز بڑی بی بی جی نے ہی دینا ہے۔ نذیرہ کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ واقعی میں نے رجو کو کبھی بھی کوئی کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ صفائی والی ماسی کے پیچھے پیچھے رہ کر وہ سب کے کمرے صاف کرواتی تھی، دھوبن سے اپنی نگرانی میں سب کے کپڑے پریس کرواتی تھی، کھانا بھی نذیرہ سے ہی پکواتی تھی، خود تو وہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے نذیرہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن میرا دماغ ٹھٹک کے رہ گیا تھا۔ اب میں یہ کرتی کہ رجو کو کام کہنے لگی، رجو چلو آج میرے کمرے کا واش روم تم دھو۔ ایک بار وہ کینو چھیل کر کھا رہی تھی جب میں نے اسے باروب آواز سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں میری بات سن کر حیرت سی اتری تھی۔ کہنے لگی میں ماسی سے آپ کا واش روم دوبارہ سے دھلوا دیتی ہوں۔ بیگم صاحبہ اپنے ہاتھ میں پکڑا کینو اس نے پلیٹ میں رکھ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کے سامنے آ کر دوبارہ سے لفظ جما کر بولی، تمہیں سنائی نہیں دیتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے کہا کہ میرا واش روم تم دھو گی، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کام کرتے کیسے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے کے واش روم میں لے گئی اور اسے واش روم دھلوانے لگی۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ اس سے تو ڈھنگ سے کوئی کام بھی نہیں کرنا آتا۔ وہ تو واقعی ہی حرام کا کھا رہی تھی۔ جب وہ واش روم دھو کر باہر نکلی تو بری طرح سے کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ رات کو جب میں نے کھانا ڈائننگ ٹیبل پر رجو سے ہی رکھوایا تو عدیل مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے یہ نذیرہ اماں بیمار ہیں کیا جو رجو کھانا لگا رہی ہے؟ میں نے کہا نذیرہ اماں بالکل ٹھیک ہے، بس یہ رجو ہڈ حرام ہوتی جا رہی ہے، مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت پڑ گئی ہے اسے، جب دیکھو دوسرے ملازمین پر روب جماتی رہتی ہے، پورے گھر میں تو بس گھومتی پھرتی رہتی ہے، مجال ہے کہ خود کسی کام کو بھی ہاتھ لگاتی ہو۔ اس لیے آج کے بعد میں یہ طے کروں گی کہ کون سا ملازم کیا کام کرے گا۔ میری بات عدیل پر مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ کہنے لگے رجو صرف میری والدہ کی خدمت پر معمور ہے، ان کا خیال رکھتی ہے اور اسی کی تنخواہ بھی لیتی ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمام ملازمین پر نظر رکھتی ہے۔ مجھے عدیل کے منہ سے اس لڑکی کی حمایت زہر لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر رجو ماں جی کی خدمت پر معمور ہے تو ان کے کمرے تک محدود رہا کرے، پورے گھر میں کیوں دندناتی پھرتی ہے؟ میں نے عدیل کے لہجے کی سختی کا اس کی لہجے میں جواب دیا تھا۔ رجو خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ آنے لگا تھا۔ عدیل کے سامنے کیسی معصوم بنتی تھی، حالانکہ تھی نہیں۔ میں اسے ملازمین پر روب جماتے دیکھ چکی تھی۔ عدیل میرے خراب موڈ کو دیکھ کر مجھے لانگ ڈرائیو پر لے گئے، مجھے آئس کریم پارلر کے لے گئے۔ ان کی اس التفات پر میرا موڈ کافی حد تک بحال سا ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن جب عدیل نے ویٹر سے کہا کہ ایک چاکلیٹ آئس کریم پیک کر دو تو میں نے پوچھا چاکلیٹ آئس کریم کس کے لیے؟ کہنے لگے رجو کو بہت پسند ہے، چلو وہ خوش ہو جائے گی۔ یہ سن کر میرے تو سارے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھ رہی یہ بات مجھے چبھ رہی تھی کہ عدیل اس لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہی ہے۔ میں نے کہا عدیل آپ بتائیں مجھے کون سی آئس کریم پسند ہے؟ میرے سوال پر وہ مجھے نافہمی سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے تم نے میری ہی پسند کی وینیلا آئس کریم کھائی ہے، شاید تمہیں وینیلا ہی پسند ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں مجھے رنگ کون سا پسند ہے؟ تو عدیل نے اس بار مسکرانے لگے، تم کیا مجھ سے ایک بڑا کڑا امتحان لے رہی ہو شفق؟ مجھے خواتین کے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے ایک تیکھی نظر عدیل پر ڈالی۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں رجو کو کون سا رنگ پسند ہے؟ عدیل برجستہ بولے نیلا، اور آئس کریم تو کہنے لگے چاکلیٹ آئس کریم۔ میرا دل تھا کہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ 6 ماہ ہو چکے تھے ہماری شادی کو۔ عدیل کی پسند ناپسند جاننے میں بس ایک ہی ہفتہ لگا تھا، اور 6 ماہ کے عرصے کے بعد میں وہ اتنا بھی جان نہیں پائے تھے کہ مجھے رنگ اور آئس کریم کا فلیور کون سا پسند ہے۔
حالانکہ میں تو کئی بار باتوں باتوں میں بھی بتا چکی تھی، اور رجو وہ ملازمہ اس کی اتنی فکر تھی، انہیں اس کی پسند کی آئس کریم کا جمبو پیک لے کر آئے تھے کہ وہ بہت شوق سے کھاتی ہے۔ اسے کیا رنگ پسند تھا یہ عدیل جانتے تھے۔ میرا ضبط تو جیسے جواب دے گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ عدیل 15 منٹ بعد کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے یوں پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے کہا، ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، آپ کو میری کیا پرواہ ہے؟ میری اس بات پر وہ کہنے لگے، تمہاری پرواہ تھی تو تمہیں گھما پھرا کر لایا ہوں تاکہ تمہارا موڈ بحال ہو سکے۔ اچھی خاصی تو تھی تم، ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، رجو آپ کی کیا لگتی ہے جس کی آپ کو اتنی فکر رہتی ہے؟ اسے رنگ کون سا پسند ہے، آئس کریم کون سی پسند ہے، یہ سب معلوم ہے آپ کو، لیکن میرے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعصب سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، بس اتنی سی بات پر تم نے اتنا تماشا لگایا ہے؟ شفق، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ بچپن سے اسی گھر میں رہتی ہے۔ ظاہر ہے کئی بار مجھ سے چاکلیٹ آئس کریم منگوا چکی ہے۔ جب بھی میں ماں جی کے لیے کپڑے لاتا تھا وہ مجھ سے اپنے نیلے رنگ کے جوڑا ہی منگواتی تھی، تو مجھے یہ یاد رہ گیا۔ عدیل کی بات سن کر تو مجھے اپنا رونا اویلا مچانا واقعی بے معنی سا ہی لگنے لگا تھا۔ عدیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی اپنائیت سے کہا، دیکھو شفق، اگر تم یوں مجھ پر شک کرو گی تو ہماری اچھی خاصی زندگی میں خود ہی زہر بھر لوگی۔ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ بیوی ہی رہو گی۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ رجو ایک ملازمہ ہے اور کچھ نہیں۔ آج تو میں تمہیں یہ وضاحت دے رہا ہوں، لیکن آئندہ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کے بعد خود کو کافی بدل لیا تھا، لیکن رجو میرے دل میں ہر وقت کھٹکتی رہتی تھی۔ کچھ دنوں سے میرا سر بھاری بھاری تھا، میری طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ عدیل مجھے ڈاکٹر پر لے گئے۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ میں امید سے ہوں تو عدیل کی خوشی قابل دید تھی۔ مجھ پر ہزاروں روپے وار کر انہوں نے ملازمین میں تقسیم کیے تھے۔ رجو کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ ماں جی نے میرا ماتھا چوما، مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ عدیل نے نذیرہ اماں سے کہہ دیا کہ میری خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ رجو مجھے تازہ پھلوں کا جوس بنا کر دیتی، مجھ سے میرے ہونے والے بچے کی باتیں کرتی رہتی۔ میرے اندر بھی ننھے منھے بچے کے لیے نئے نئے سے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ میں بھی بے انتہا خوش تھی، مگر انہی دنوں میری ساس بہت بیمار رہنے لگی تھی اور رجو اب سارا وقت ماں جی کے ساتھ ہی گزارتی تھی، لیکن ماں جی کی حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی ہی چلی گئی۔ ایک رات ہم سو رہے تھے جب کمرے کا دروازہ بڑی زور سے دھڑ دھڑا گیا تھا۔ عدیل اور میں ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ دروازہ کھلا۔ صاحب جی، بڑی بی بی جی، رجو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عدیل تو جھٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عدیل نے دروازہ کھولا تو رجو بے تحاشا رو رہی جا رہی تھی۔ کہنے لگی، بڑی بی بی جی بات نہیں کر رہی، ہل بھی نہیں رہی۔ یہ سن کر عدیل بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے تھے۔ میں بھی تیزی سے ماں جی کے کمرے میں گئی۔ عدیل روتے ہوئے ماں جی کو اٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ماں جی ہمیں چھوڑ کر چلی جا چکی تھی۔ دکھ تو مجھے بھی بہت ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ بری حالت رجو کی تھی، کیونکہ وہ انہیں ہی ماں کی طرح سمجھتی اور چاہتی تھی۔ پہلی بار مجھے رجو سے ہمدردی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ساتھ لگا کر تسلی دی تھی۔ میں خود بھی رو رہی تھی، لیکن جب عدیل ماں جی کو سپرد خاک کر کے واپس لوٹے تو رجو عدیل کو دیکھ کر بھاگ کر عدیل کے پاس چلی گئی۔ ان کا گریبان پکڑ کر رونے لگی، کہنے لگی، میری ماں کو کہاں چھوڑ آئے ہیں آپ؟ میں ان کے بنا کیسے جیوں گی؟ وہ بالکل بے قابو سی ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے بھی میری ماں کے پاس چھوڑ آئیں، یہاں تک کہ میں تو سمجھ بھی رہی تھی کہ وہ دکھ اور صدمے میں ہے۔ بچپن سے وہ ماں جی کے ساتھ رہی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ عدیل کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے تو یہ دیکھ کر ایک زوردار جھٹکا سا لگا تھا۔ عدیل بھی اس کا سر سہلا کر تسلی دینے لگے، لیکن میں تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ جس طرح سے اس نے عدیل کو خود سے بیچ رکھا تھا، میں کہاں یہ سب برداشت کر سکتی تھی۔ عدیل کی نظر جب مجھ پر پڑی تو رجو کو خود سے الگ کر لیا تھا اور خود باہر چلے گئے۔ میرا دل میرے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی کیسی کیسی جراتیں مجھے دکھا رہی تھی۔ میں سوچ چکی تھی اسے اب اپنے گھر پر نہیں رکھوں گی۔ وہ ماں جی کی وجہ سے اس گھر میں تھی، اس لیے اب اس کی اس گھر میں رہنے کی وجہ کوئی نہیں۔ چند دن تک تو رجو ماں جی کے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ سنبھل سی گئی تھی۔ رات کے کھانے سے وہ مسلسل انکار کر رہی تھی، لیکن عدیل نے اصرار کر کے اسے ٹیبل پر بٹھا دیا۔ کہنے لگے، کھانا کھاؤ، ایسے تو تم کمزور ہو جاؤ گی۔ مجھے عدیل کا رجو کے ساتھ اتنا ہمدردانہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، رجو تم اب جہاں تک رہو گی ماں جی کے لیے روتی ہی رہو گی۔ اس گھر میں ماں جی کی یادیں بسی ہیں، تم تو رو رو کر بیمار پڑ جاؤ گی۔ بہتر ہے کہ تم اس گھر کا کام ہی چھوڑ دو اور کہیں اور نوکری کر لو، تمہارا دل بہل سکے۔ جو میں رجو نامی اس بلا سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی، جو میرے شوہر کی ہمدردیاں بٹور رہی تھی۔
मेरी बात सुनकर रज्जो की रंगत उड़ गई थी और अदील के माथे पर भी बल पड़े थे। कहने लगे, रज्जो इसी घर में रहेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती वो कहीं नहीं जाएगी। अदील की बात सुनकर मैं बिना खाना ही खाए ही उठ गई थी, अपने कमरे में आ गई। और रज्जो हर वक्त तंग आ चुकी थी। रात को मेरे लिए दूध का गिलास ले आए। कहने लगे, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मैंने गुस्से से कहा, जाकर रज्जो को पिला दें, मैं जीऊँ या मरूँ आपको क्या परवाह है मेरी। मेरी बात पर अदील फिर पहली बार गुस्से से मेरे साथ पेश आए थे। कहने लगे, शफक, तुम्हारी लापरवाही से अगर मेरे बच्चे का कोई भी नुकसान पहुंचा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रज्जो को ख्वामख्वाह की बुनियाद पर बिना कर भूखी रहकर अगर तुमने खुद को या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो बहुत बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। मेरे हाथ में दूध का गिलास थमाकर जिस तरह से वो बोले थे, मैं चुप सी हो गई थी। मैंने चुपचाप दूध पी लिया। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैंने एक बेटे को जन्म दिया तो अदील ने सारे ख़ानदान में देसी घी की मिठाई तकसीम करवाई थी। लेकिन इसके बाद तो रज्जो ने मेरी ज़िंदगी अजीरन बनानी शुरू कर दी थी। मेरा बच्चा गोद में लिए रखती, इसे फीडर का आदी बनाने का लगती। लेकिन अदील मेरे साथ वैसे ही थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। आजकल तो जो रज्जो के रंग ही निराले थे। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने लगी और दोबारा से अदील के आगे पीछे रहने लगी। मैं अदील के पसंद का खाना बनाती तो इसमें नमक मिर्च तेज़ करके ख़राब कर देती। अदील मुझे घूरने लगते। मैं बहुत परेशान सी होकर रह गई थी कि यह हरकत करता कौन है। एक बार तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं किचन में दाखिल हुई तो तेज़ी से सालन का ढक्कन हटाए इसमें मिर्चों का चम्मच भर भर कर डाल रही थी। मैंने वहीं इसे डांटना शुरू कर दिया। अदील भी वहीं पहुंच गए। जब मैंने रज्जो की हरकत बताई तो अदील ने गुस्से से रज्जो का हाथ पकड़ा और इसे कमरे में ले गए। कहने लगे, तुम बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ गई हो, आज तुम्हें सीधा करता हूँ। इसे कमरे में ले गए और डांटने लगे। शायद इस पर हाथ भी उठा रहे थे क्योंकि इसके चीखने की आवाज़ें आ रही थी। रात का वक्त था, सब मुलाजमीन अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। 3 घंटे बाद ही अदील कमरे से बाहर आए थे। मैं बहुत खुश थी कि इस लड़की का दिमाग दुरुस्त रहेगा। अदील भी अभी भी गुस्से में थे। कहने लगे, ज़्यादा ही सर पर चढ़ गई थी ये लड़की। मुझे लगा वो सीधी हो जाएगी। जब वो उस कमरे से निकली तो पहले जैसी ना थी। इसकी आंखें रोई रोई थी और ना ही वो गमज़दा थी, बल्कि पहले से ज़्यादा चहक रही थी। मुझे इसे देखकर हैरत हुई थी। फिर तो इस लड़की का ने काम ही यही पकड़ लिया था। कभी मेरी अलमारी ख़राब कर देती, कभी मेरे साथ ज़बान दराज़ी करती। जब मैं अदील से शिकायत लगाती वो इसे कमरे में ले जाते। इस लड़की के चीखने की आवाज़ें आती कि मुझे मत मारो, आइंदा नहीं करूँगी। लेकिन अगले रोज़ वो हशाश बशाश होती। मुझे शक होने लगा था। इसलिए एक दिन मैंने माँ जी के कमरे की खिड़की का लॉक खोल दिया क्योंकि रज्जो अब भी अम्मा जी के कमरे में ही रहती थी। और जब वो गुस्से से कमरे में लेकर गए, मैं बैरूनी जानिब से इस खिड़की के पास आ गई। जैसे ही मैंने खिड़की खोलकर देखा, मेरी जान ही निकल गई थी। एक टेप रिकॉर्ड दरवाजे के पास रखा गया था जिसे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो एक साथ बेड पर लेटे हुए थे। ये देखकर मैं चकरा कर रह गई थी। रज्जो कहने लगी, मैंने बहुत जुदाई सह ली है अदील, हमें इस औरत से बच्चा चाहिए था क्योंकि मैं वांझ थी, बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। अब इसे तलाक क्यों नहीं दे रहे हो? मैं शौकन को इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करूँगी। निकालो इसे घर से, वरना मैं धक्के दे मारकर इसे घर से निकाल दूँगी। लफ्ज़ थे या अहनत का तमाचा। तो अदील ने मुझसे इसलिए शादी की थी। रज्जो मुलाजमा नहीं, अदील की बीवी थी। इन्हें मुझसे सिर्फ औलाद चाहिए थी। मैं इससे खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में चली गई। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। चंद घंटों बाद अदील मेरे कमरे में आए थे। मैंने अपने आंसू साफ़ किए और सोने के लिए लेट गई। अदील मेरे करीब आने लगे तो मैंने इन्हें खुद से पीछे कर दिया। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, मुझे आराम करने दे। मैंने जो कुछ सुन लिया था कैसे मुमकिन था कि ऐसे शख्स की संगत में रहती। दिल गहरी नींद सो गया। मैंने अपने बेटे को लिया और अपने घर से निकल गई। मैं अपने मैके जाकर सारी बात अपने वालिदैन को बता दी। खुला का नोटिस भी अदील को भिजवा दिया। इससे पहले कि वो मुझे तलाक के नाम पर ज़िल्लत का तमाचा मार कर घर से निकालते, मैं खुद इनकी राहें आसान कर दूं। अपना बच्चा मैं किसी सूरत इस औरत को ना देती। अदील बहुत मार में के आए, मुझसे मिलने का कहने लगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे वालिदैन ने भी इन्हें घर से ही बाहर निकाल दिया कि इन्होंने झूठ बोलकर धोखे से मुझसे शादी की थी। वो मेरे वालिदैन की मिन्नत करने लगे कि बस एक बार, सिर्फ एक बार शफक से बात करने दें, लेकिन मैंने नहीं मानी। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। मुझे लगा मेरी खिड़की से कोई चोर अंदर दाखिल हुआ है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो चोर मेरे पास पहुंच गया था। इससे पहले कि मैं चीखती चिल्लाती मेरे मुंह पर हाथ रख चुका था। मैं हूँ अदील, शोर मत मचाओ। शफक, मेरी एक बात सुन लो।
तुम्हारी ज़िद की वजह से मुझे ये जो चोर का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, आपने मुझे धोखा दिया कि मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहते हैं। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी। इसके बगैर आपको मुझे तलाक देनी है, शौक़ से दे दें। कहने लगे, मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर शादी की, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हें ना तलाक देना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारा बच्चा तुमसे छीनूंगा। मैं तुमसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ शफ़क़। रज्जो का दिमाग भी दुरुस्त कर चुका हूँ। इसे रोज़ यही समझाने की कोशिश कर रहा था, नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो इस ख्याल को दिल से निकाल दे। बच्चे के बिना इसकी अकल भी ठिकाने आ चुकी है। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन तुम भी अपनी ज़िद छोड़ दो और मेरे साथ वापस चलो। रज्जो तुमसे मुआफ़ी मांग भी लेगी और तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेगी। लेकिन मैं इस सोच में पड़ गई कि कैसे अपने शौहर को एक दूसरी औरत के साथ बांट सकती हूँ। मेरे लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल है। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।